ایسا دردناک واقعہ جس نے دل کو ہلا کر رکھ دیا۔ ایک ایسا واقعہ جو 14 تاریخ کو فیڈرل بی ایریا بلاک 21 میں پیش آیا، جو دل کو چیر کر رکھ دے گا۔ کراچی میں ایک ایسا اندھوناک واقعہ پیش آیا جسے سن کر روح کانپ جاتی ہے اور آنکھیں آنسو بہائے بغیر نہیں رہ سکتیں۔ میرے بچوں کا ٹیوشن سینٹر ایک گلی میں واقع ہے۔ میں روزانہ دوپہر کے وقت بچوں کو وہاں چھوڑنے اور شام کو لینے جاتا ہوں۔ اس گلی میں ہمیشہ ایک ضعیف خاتون ایک گھر کے گیٹ کے پاس بیٹھی نظر آتی تھی۔ ان کے کپڑے پرانے اور میلے، ہاتھ میں ایک پرانی لاٹھی اور چہرے پر ایسی اداسی اور مجبوری کے آثار ہوتے کہ دل بے چین ہو جاتا۔ میں روز سوچتا تھا کہ ان سے بات کروں، ان کا حال پوچھوں، مگر جس دروازے کے باہر وہ بیٹھی ہوتی تھی وہ ان کا اپنا گھر تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں ان کے گھر والے انہیں مزید تنگ نہ کرنے لگیں اگر میں ان سے خیر خبر لینے لگوں۔ پھر ایک دن وہ مجھے دروازے سے کچھ دور فاصلے پر دکھائی دیں۔ میں نے ہمت کر کے ان کی خیریت پوچھی، آنکھوں میں آنسو لیے بس اتنا کہا، بیٹا مجھے کچھ کھانے کو دے دو۔ اس دن کے بعد میں کبھی کھانا، کبھی کچھ رقم ان کے لیے لے جاتا۔ وہ اکثر محلے سے کھانے کا سہارا لیتی تھی، کسی سے ناشتہ مانگ لیتی تھی۔ ایک دن میں نے ان سے پوچھا، اماں یہ گھر کس کا ہے جہاں آپ بیٹھی ہوتی ہیں؟ وہ تھوڑا مسکرائیں اور کہا، یہ گھر میرا ہے، میرا اپنا ہے۔ میرے شوہر کے انتقال کے بعد میں نے اپنی زندگی بچوں کی پرورش میں گزار دی۔ میں اسکول میں پرنسپل تھی۔ زندگی بھر کی کمائی سے جو کچھ تھا وہ برابر اپنے بچوں میں بانٹ دیا۔ ایک بیٹا باہر کے ملک میں ہے اور دوسرا میرے ساتھ اس گھر کی اوپری منزل پر اپنی بیوی کے ساتھ رہتا ہے۔ نیچے والا کمرہ میرا ہے۔ میں چونک گیا۔ مجھے احساس ہوا کہ وہ اپنے ہی گھر میں اپنے ہی بچوں کے رحم و کرم پر تھیں۔ نہ کھانا، نہ خیال، وہ بیٹے اور بہو کی بے رحمی کا شکار تھیں۔ مگر میں کچھ کر نہیں سکتا تھا، بس بے بسی سے دیکھتا اور کبھی کبھار مدد کر دیتا۔ پھر ایک دن گلی میں پولیس کی گاڑی آ گئی۔ پتہ چلا کہ وہ بزرگ خاتون اپنے کمرے میں گزشتہ 4 دن سے مردہ حالت میں پڑی تھیں۔ ان کا سگا بیٹا اور بہو اس گھر میں موجود تھے، مگر ماں کی خبر تک نہ لی۔ لاش اس قدر خراب حالت میں تھی کہ جسم کا گوشت چوہوں نے نوچ ڈالا تھا۔ پورے محلے میں بدبو پھیل گئی تھی۔ تب جا کر ان اولاد کو ماں کی یاد آئی، اور وہ بھی دفنانے کے لیے، نہ کہ کسی پچھتاوے کے احساس سے۔ عیدی والوں نے جب لاش کی حالت دیکھی تو فوری اٹھانے سے انکار کر دیا۔ پولیس کو بلایا گیا۔ ایک عظیم ماں، ایک تعلیم یافتہ باوقار خاتون جس نے اپنی ساری زندگی اولاد پر قربان کر دی، اسے یہ صلہ ملا کہ وہ 4 دن تک بے کفن، بے کور و کفن پڑی رہی۔ جب سے یہ واقعہ سنا ہے، دل سے اس بیٹے اور اس کی بیوی کے لیے بددعائیں نکل رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسی اولاد سے محفوظ رکھے۔ براہ کرم اس تحریر کو آگے پہنچائیں تاکہ لوگوں کو احساس ہو کہ والدین کا سایہ نعمت ہے، ان کی قدر کریں جب تک وہ زندہ ہیں، بعد میں صرف پچھتاوا باقی رہ جاتا ہے۔ میرے حساب سے یہ قتل ہے اور قیامت کے دن اس کا فیصلہ میرا مالک اللہ تعالیٰ سنائے گا، آمین۔ اس ویڈیو میں بس پیچھے ایک سوال چھوڑے جا رہی ہوں کہ جو ایسے بے رحمی کرتے ہیں اپنے ساس سسر کے ساتھ یا کسی بھی بوڑھے بزرگ کے ساتھ جو ان کی زندگی میں ہوتے ہیں، تو وہ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ کل کو یہ ٹائم ان کے اوپر بھی آنا ہے۔ پلیز آپ لوگ